درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص درود شریف کی سب سے کم ترین فضیلت سمجھیے، مصطفیٰ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور یوم جمعہ سید الایام، دنوں کا جو بادشاہ ہے، جسے سارے دنوں کا ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 دنوں میں جسے بادشاہ کہا گیا ہے، سید الایام، دنوں کا بادشاہ، اس دن اگر کوئی بندہ مومن، کوئی ایمان والا، نبی کا عاشق، نبی سے محبت کرنے والا، نبی کا پکا اور سچا عاشق رسول، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا، نبی پر اگر خلوص اللہ سے درود پڑھتا ہے تو یقیناً اگر جمعہ کے دن وہ گن کر کے 200 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو رب قدیر اپنے شان کے مطابق، رب قدیر اپنے رحمتوں کی بھری نگاہوں کے مطابق اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شریف کی اتنا زیادہ فضیلت کہ انسان جمعہ کے دن 200 مرتبہ گن کے درود پڑھے تو اس کے 200 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہماری زندگی تو ابھی 80 سال کی ہے، ہماری زندگی تو ابھی 60 سال کی ہے، ہماری زندگی تو ابھی 50 سال کی ہے، لیکن ہم اگر جمعہ کے دن خلوص اللہ سے نبی پہ درود پڑھے تو 200 سال کے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں 200 سال تو دور کی بات ہے، اگر کوئی بندہ مومن، اگر کوئی ایمان والا جمعہ کے دن خلوص اللہ سے اپنے آقا محمد عربی محمدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خلوص اللہ سے 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو فرماتے رب قدیر معبود برحق اپنی رحمت بھری نگاہ سے اس کی 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ 80 مرتبہ گن کے درود پڑھنا کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پر درود ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پہ درود ہے۔ اگر انسان گن کر کے 80 مرتبہ درود پڑھ لے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، تو سوچئے ہم اگر کثرت سے درود پڑھنے کے عادی بنیں گے، ہم اگر کثیر تعداد سے درود پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے تو یقیناً مرنے کے بعد وہ حضور کی دیدار ہونی ہے۔ مومن کی سب سے بڑی خوشی بات ہے کہ انسان جو دنیا میں رہ کر کے کام نہیں کر پایا، مرنے کے بعد وہ چیز اسے نصیب ہوگی۔ کیا؟ حضور کے چہرے کی دیدار، حضور کے چہرے انور کی دیدار ہوگی۔ ہر ایک مومن، ہر ایک عاشق رسول کے قبر میں سرکار آئیں گے۔ آخری سوال سرکار ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا میں رہ کر کے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اس قبر میں موجود ہوگا، چہرے انور نظر آئیں گے، اور حضور کے چہرے انور جب ہم کو مرنے کے بعد نظر آئے تو یہ زندگی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ زندگی ہمارے لیے کوئی کارگر نہیں ہے۔ جو 70 سال زندگی گزار کر کے، 80 سال زندگی گزار کر کے حضور کے چہرے انور کی دیدار نہ کر پایا، 2 منٹ کا، چند سیکنڈ کا موت ہم کو افضل ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم کو حضور کے چہرے انور کی دیدار ہو جائے تو ہماری زندگی سے 70 سال 80 سال زندگی سے وہ موت ہم کو اچھی اور پیاری ہے جس موت سے ہم کو حضور کے چہرے انور کی دیدار ہو جائے۔ تو مرنے کے بعد تو حضور کے چہرے انور کی دیدار ہونی ہے، لیکن اگر انسان کثرت سے خلوص اللہ سے سچے دل سے نبی پر درود دنیا میں پڑھتا ہے تو یقیناً نبی دنیا ہی میں اسے خواب میں آ کے دیدار سے نواز دیتا ہے۔ سوچئے جب حضور دنیا میں آ کر کے اپنے چہرے انور، جس چہرے کو دیکھنے کے لیے حضرت جبریل امین، جس چہرے کو دیکھنے کے لیے ابو بکر صدیق نے سارے دھن دولت قربان کر دیے، جس چہرے کو دیکھنے کے لیے عمر فاروق عدالت کا بادشاہ بن گیا، جس چہرے کو دیکھ کر کے عثمان غنی سخاوت کا بادشاہ بن گیا، جس چہرے کو دیکھ کر کے علی کرم اللہ وجہ الکریم شجاعت کا بادشاہ بن گیا، اور جس چہرے کو دیکھ کر کے امام اعظم تمام اماموں کا امام بن گیا، جس چہرے کو دیکھ کر کے غوث اعظم میں ولیوں کا سردار بن گیا، اسی طریقے سے جب ہم کو حضور کے چہرے انور کی دیدار ہو جائے گی یقیناً ہم بھی سب سے ممتاز ہو جائیں گے، یقیناً ہم بھی سب سے اعلیٰ مقام والے بن جائیں گے، یقیناً ہم بھی سب سے بہتر بن جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ حضور کے چہرے انور کی دیدار ہونی ہے۔ حضور کے چہرے انور کی دیدار کیسے ہوگی؟ جب ہم نبی پر کثرت سے درود پڑھیں گے تب جا کے حضور کے چہرے انور کی ہمیں دیدار نصیب ہوگی۔